انسانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، تو ایک بات جو روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے تغیر و تبدل، جس کے معنی ہوتے ہیں چیز کا بدلتے رہنا، چینج ہوتے رہنا۔ تو دنیا یہ تبدل و تغیر کا نام ہے، بدلتے رہنے کا نام ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اشرف آباد جیسا تھا آج ویسا نہیں ہے، کافی کچھ چینج ہو چکا ہے۔ 50 سال پہلے جیسا تھا 100 سال پہلے ویسا نہیں تھا۔ اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی حصے کو اٹھائیے اور چاہے پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل چکا ہے، اور آنے والے چند سالوں میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اوپر آنے والے حالات ہیں۔ بیماری، صحت، روشنی، تاریکی، خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، یہ مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ جو دن ہیں ان کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم یعنی مسلمان، ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف بے چینی ہے، گھٹن ہے، پریشانی کا احساس ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مسلمان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بن جائے، جس علاقے میں قدم رکھا اسے فتح کر لیا، جس ملک میں قدم رکھا وہاں اپنی حکومت قائم کر دی۔ ہر طرف مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ٹیکنالوجی میں آئے تو جس چیز میں ہاتھ لگایا وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن گئی، مفید بن گئی، لوگ اسے استعمال کرنے لگے۔ بہت ساری ایجادات ہیں مسلمانوں کی، وہ ایجادات تو باقی ہیں لیکن مسلمانوں کا نام نہیں۔ اور ایک آج کا وقت ہے جو ہمارے سامنے، شاید ہی دنیا کا کوئی علاقہ ایسا ہو کہ جہاں کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ ہر طرح سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بہت خوش ہیں اور بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت کامیاب ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک ملے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں 800 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت
دنیا کی GDP کا 35% ہندوستان پروڈیوس کرتا تھا، اس وقت جو حکومت رہی ہوگی اس کے کیا جلوے رہے ہوں گے؟ اور ایسی حکومت جسے ہر 5 سال میں گرنے کا بھی ڈر نہیں ہے، ایک بار بادشاہ بن گئے تو بن گئے۔ اس طرح تقریباً 800 اور 1000 سال اس ملک میں حکومت کی ہے۔ جس وقت اس ملک میں مغلوں کی حکومت رہی ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو بھی کوئی ڈیفیٹ دے پائے گا، ان کو بھی کوئی کمزور کر پائے گا۔ دنیا کی سب سے زیادہ امیر حکومت، طاقت میں کم نہیں، فوج میں کم نہیں، پیسے میں کم نہیں، اور پھر ہندوستان ہر دور میں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک رہا ہے، تو افراد میں بھی کم نہیں۔ لیکن دیکھیں آپ، اب تک تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کا نام صرف کتابوں میں بچا ہے، لیکن اب تو کتابوں میں بھی نہیں بچا، اب تو کتابوں سے بھی ختم ہو رہا ہے۔ ان کے نام کی کوئی روڈ ہے تو اسے بھی چینج کیا جا رہا ہے، ان کے نام پر کوئی شہر ہے تو اسے بھی چینج کیا جا رہا ہے۔ یہ دن آ گئے۔ اس ملک میں، ہمارے اس خطے میں، اودھ کے علاقے میں خاص طور پر ایک دور نوابوں کا رہا ہے۔ نوابوں کی حکومت اور ان کی طاقت، ان کی مال و دولت، کیا کہنے، کوئی ان سے مقابلہ کرنے والا نہیں۔ لیکن آج ان کی صرف یادگاریں رہ گئی ہیں۔ آج پوری دنیا جس لال قلعہ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، آپ تصور کریں اس کے تخت پر جو بادشاہ بیٹھتا ہوگا، کیا جلوے رہتے ہوں گے اس کے۔ لیکن آج صرف یادیں رہ گئی ہیں اور کچھ نہیں بچا ہے۔ تو وقت بدلتا رہتا ہے۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کا، اور ایک آج کا دور ہے کہ ہر طرف گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ہر آدمی بے چین ہے اور اپنے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ کے دروازے پر یہ دستک ہو رہی ہے کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پر اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور جب خاص طور پر الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو مسلمان اپنے دیگر کام چھوڑ کر کچھ ضرورت سے زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سیدھے حضرت عمر کی حکومت بننے والی، اور جب اس کے نتائج، اس کا رزلٹ اپنی امید کے مطابق نہیں آتا، اپنی پسند کے مطابق نہیں آتا، تو پھر مایوسی پھیلنے لگتی ہے۔ ہمارے نوجوان مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ جب اپنی مخالف لہریں چلنے لگتی ہیں اور ہر طرف اپنے خلاف ماحول بننے لگتا ہے، ہر دوسرا اور تیسرا آدمی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، تو وہ لوگ جن کی نگاہ صرف اسباب پر ہے، جن کی نگاہ صرف دنیا پر ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو یہ نہیں دیکھتا کہ سمندر میں طوفان آ گیا تو بچیں گے کیسے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کشتی کا ملاح کون ہے، اس طوفان میں کشتی چلانے والا کون ہے، اس نفرت کے ماحول میں دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، قوت کس کے ہاتھ میں ہے، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے۔
دنیا میں یہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ جیت گئے، فلاں حکومت مل گئی اور بہت پیسہ آ گیا اور نام ہٹوا دیے اور فلاں کو خرید لیا، فلاں کو بیچ دیا، سارے ادارے ہمارے خلاف ہو گئے، ساری ایجنسیاں ہماری خلاف ہو گئیں اور پریشان ہونے لگے، یہ جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے اس نظام کو چلا کون رہا ہے؟ حکومت کون دے رہا ہے؟ جن سے حکومت چھینی ہے ان سے حکومت چھینی کس نے؟ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو خرید سکتے ہیں، انہیں یہ پیسہ دیا کس نے؟ جب اس بات پر نگاہ رہے گی اور ہر وقت ذہن میں یہ بات مستحضر رہے گی، زندہ رہے گی، تو پھر ظاہر ہے چاہے وہ کوئی شخص ہو، پھر وہ چاہے قوم ہو، اسے کوئی مایوس نہیں کر سکتا، اسے کوئی پریشان کر کے، جذبات میں مبتلا کر کے یا مشتعل کر کے اس سے غلط فیصلے نہیں کروا سکتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں جن میں بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہم سونے کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہ مٹی ہو رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب بے روزگاری اپنی چرم پر ہے، مہنگائی اپنی چرم پر ہے، جب ملک پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو گیا ہے، جب دنیا کے دیگر ممالک ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہر شخص پریشان ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، تو لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر جب ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور پریشانی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، اور ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ان حالات سے ہم نکلیں گے کیسے، تو ہمیں پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک نے بار بار جس چیز کو سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ بیان کیا ہے اور قوت کے ساتھ بیان کیا ہے اور مسلمانوں کے ذہن میں جس بات کو راسخ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے، اور اتنی جگہوں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات رچ جائے، بس جائے کہ دنیا میں نہ کسی کی حکومت ہے، نہ کسی کے پاس دولت ہے، نہ کوئی سپر پاور ہے، نہ کوئی طاقت ہے، حکومت، طاقت، مال و دولت، عزت سب اللہ کے لیے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ تو ہی سلطنت کا مالک ہے، تو جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے ذلت دے، تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کا تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان لائے بغیر، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ قوم جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ طاقت اللہ کی، قوت اللہ کی، عزت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے پھر وہ قوم اپنے لیے راستہ تو تلاش کرے گی۔ یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہوگا کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، لیکن مایوس ہونا، مشتعل ہونا، جذبات میں آ کر غلط فیصلے لینا، پھر یہ کام وہ قوم نہیں کر سکتی۔ ہماری آنکھ، ہمارا دماغ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نظام پردے کے پیچھے سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ تمہیں کوئی چیز اپنے لیے نقصان دہ لگتی ہے کہ یہ رزلٹ آ گیا، فلاں کو حکومت مل گئی تو اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے اور خیر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرتے ہو کہ اچھا ایسا ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرعون کو یہ خبر ملی کہ ایک بچہ تمہاری قوم میں ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب اس نے یہ آرڈر دے دیا کہ اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ نہ جانے کتنے بچے بنی اسرائیل کے اس وجہ سے قتل کر دیے گئے کہ کہیں یہی موسیٰ نہ ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پرورش فرعون کے محل میں کروائی، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے۔ فرعون وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کے گھر کے باہر کفار مکہ تلوار لے کر کھڑے ہیں اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس تلوار کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو گھر سے نکال کر حضرت ابوبکر کے صدیق کے گھر تک، اور پھر وہاں سے غار ثور تک، اور پھر وہاں سے یثرب جو بعد میں مدینہ بنا وہاں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے سے غار میں موجود ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اتنے قریب آ گئے کہ ان کی آواز سنائی دینے لگی، ان کے پیر دکھائی دینے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خوف ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر کیا ہوا کہ اس غار کے منہ میں، غار کا منہ بہت چھوٹا تھا، یعنی اس غار کے اندر لیٹ کر جایا جا سکتا تھا، ایک آدمی لیٹ کر جا سکتا تھا، اس کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ تو اب ظاہر ہے اگر کوئی اندر گیا ہوگا تو پھر جالا نہیں بچے گا، پھر یہ کبوتر کے انڈے نہیں بچیں گے، اس کے موجود ہونے کا مطلب یہ کہ اندر کوئی نہیں ہے، یہ غار زمانے سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو دشمن وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے ظالموں اور جابروں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ اب ظاہر ہے ہر آدمی تو جا نہیں سکتا مصر، لیکن انٹرنیٹ سے یہ سہولت ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ جو احرام مصر ہیں، وہاں جو بڑے بڑے پہاڑ نما بنے ہوئے ہیں جنہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، آپ خالی یہ دیکھیے کہ ان کی جو اونچائی ہے وہ کتنی ہے، اور اس میں جو زینے بنے ہوئے ہیں وہ ایک اسٹیپ، زینے کا ایک اسٹیپ ہماری کم سے کم 8 سے 10 منزل عمارت کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس قوم نے اس کو بنایا ہوگا وہ کتنی بڑی اور کتنی طاقتور ہوگی، جن کا ایک اسٹیپ ہمارے 8-10 منزل کے برابر ہے۔ لیکن آج دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسی بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے، تاتاریوں کی حکومت، لیکن آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ 200 سال اس ملک میں انگریزوں نے حکومت کی، جس وقت ان کی حکومت پیک پہ رہی ہوگی، تب عروج پہ رہی ہوگی، اور جب ہندوستان کے لوگ یہ سمجھنے لگے ہوں گے کہ اب غلامی ہی ہمارا مقدر ہے،
اب انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. آپ اندازہ لگائیے اس وقت کیا حالت رہی ہوگی. لیکن آج وہ موجود ہے نہیں. آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں رہے ہوں گے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں رہے ہوں گے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں، بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک، بڑے بڑے پیسے والے جن کا اپنا ایک اورا تھا، بڑے بڑے فلم اسٹار اور بڑے بڑے کاروباری، آج اس زمین پر کوئی بھی موجود نہیں. کسی کا کوئی نام لینے والا نہیں. آج جو نظر آ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہیں، صرف 20-25 سال اور 30 سال کے بعد نئی جنریشن آئے گی جو ٹیک اوور کر لے گی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہو. آج سے صرف 25-30 سال پہلے ہمارے جو بزرگ موجود ہیں، اس وقت کے جو حکمراں تھے جن کا جلوہ تھا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. وہ لوگ جن کے خاندان نے، جن کے گھرانے نے 70 سال اس ملک کو چلایا، اس خاندان کے شہزادے کو ایک دروغہ دھکا مار دیتا ہے، 60 گھنٹے بیٹھ کے اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے. جب حکومت رہی ہوگی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ بڑے بڑے اسٹیٹ کے جو وزرائے اعلیٰ تھے انہیں ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا تھا. اور ایسے دن آ گئے کہ ابھی پچھلے ہی سال کی فوٹو آئی تھی کہ متھرا میں ایک واقعہ ہو گیا، ہاتھرس میں، تو دروغہ نے دھکا دے دیا. یہ دن آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے دن کے 12 بجے، جب بالکل شباب پر ہوتا ہے، تو سورج کا یہ طلوع ہونا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب یہ غروب بھی ہوگا، اب اس کا زوال بھی آئے گا. جب کوئی شخص ساری غلطیوں کے بعد، سارے مظالم کے بعد، سارے فتنہ پروری کے بعد، سارے فساد کے بعد اپنی طاقت کے عروج پر جا رہا ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہاں سے اس کا زوال شروع ہونے والا. اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور اللہ کا نظام کام کر رہا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ جس رب پر ہمارا ایمان ہے، جس اللہ پر ہمارا یقین ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا. اور آپ بہت پریکٹیکلی اگر غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے میڈیا کو بھول جائیں کہ میڈیا میں کیا چل رہا ہے، صرف فیکٹ پر بات کریں. ہندوستان کی تاریخ میں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں، پچھلے 70-80 سالوں میں اتنی طاقت پر حکومت کسی کی نہیں بنی جتنی آج ہے. جتنے ہمارے ادارے اور انسٹیٹیوشنس ہیں، کسی بھی حکومت کے سامنے اس طرح سجدہ ریز نہیں ہوئے جس طرح آج ہیں. اور یہ ساری چیزیں کس بات پر ہو رہی ہیں؟ مسلمانوں کی مخالفت پر ہو رہی ہیں. آپ غور کریے کہ اتنی حکومت ہونے کے بعد بھی، اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کا کیا بگڑ گیا؟ دینی لحاظ سے بات کر لیں ہم، دینی لحاظ سے مذہب سے پرابلم ہے نا. کتنی مسجدیں بند ہو گئیں، کتنے مدرسے بند ہو گئے. میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج سے 12 سال پہلے اس ملک میں جتنی مسجدیں تھیں اس وقت اس سے زیادہ ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے اس ملک میں جتنے مدرسے تھے اس وقت اس سے زیادہ ہیں. آج سے 15-20 سال پہلے جتنے حافظ اور عالم تھے اس وقت اس سے زیادہ ہیں، اور روزانہ وہ تعداد بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بگاڑ زیادہ آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بگاڑ نظر آ رہا ہے اس سے بڑی لہر تبدیلی کی آ رہی ہے.
آج سے 15-20 سال پہلے ہمارا نوجوان اتنا سمجھدار اور اپنے دین کو لے کر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج کا نوجوان ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری کمیاں بھی ہیں، بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں، لیکن مثبت پہلو زیادہ ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارے ہی ساتھ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ دوسروں کو دیکھو وہ ترقی کر رہے ہیں، ساری طاقت ان کے پاس ہے. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے. تو ایک بات پہلے تو ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بات قرآن میں بتلا دی ہے. اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور سمجھنا شروع کر دیں تو یہ سوالات ہی ہمارے ذہن میں نہ آئے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف وہ یہ کہنے سے بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، ان کی آزمائش ہوگی، ان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، اور یہ اللہ کا نظام ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اے رب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ حالات اس وجہ سے لاتے ہیں، جس طرح سونے کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا جو خراب مال ہے وہ نکل جائے اور خالص سونا سامنے آ جائے. اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ سچے ایمان والے اور جو منافق ہیں ان میں فرق ہو جائے. اور آپ مجھے بتائیے، پچھلے چند سالوں میں بہت ساروں کے چہرے سے نقاب اترے ہیں کہ نہیں اترے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جنہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں، پتہ چلا نہیں، یہ تو اپنے فائدے کے لیے قوم کا سودا کر رہے تھے. اور بہت سارے وہ لوگ جنہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو خالی حکمت کی بات کرتے ہیں اور اس کی بات یہ بزدل ہیں، پتہ چلا نہیں، یہی لوگ ہمارے مخلص تھے، یہی صحیح بات بتلا رہے تھے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہر طرف آرام ہو، سکون ہو، ترقی ہو، اپنی مرضی کی چیزیں ہو رہی ہو، تو آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں ان پر تھوڑی سی آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ یہ ہمارے قریب ہوں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا نہیں ہے، مسلمان دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. ہاں، دنیا مسلمان کے لیے پیدا کی گئی تاکہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے، پرکھ سکے، یہاں اچھی زندگی گزار سکے، پھر اس کی بنیاد پر جنت میں اس کا مقام اس کو مل سکے. لیکن مسلمان کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. جب جب مسلمانوں کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہو جائیں گی تب تب اللہ کی طرف سے ڈور کھینچی جائے گی. اور جو باطل ہے اس کو اس لیے چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ دنیا میں ہی اپنا حساب چکتا کر لے. اور ظالموں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی چھوٹ دیتے ہیں تاکہ ان کو خوب موقع مل جائے، پھر کل کو یہ کہنے کو نہ رہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا. پھر جب پکڑ آئے تو ایسی سخت پکڑ آئے گی جس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں دی ہیں کہ جب اللہ پکڑ کرتے ہیں تو کتنی سخت کرتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت مسلمان، چونکہ اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب ذرا سے کچھ حالات ایسے ملک میں آتے ہیں، نتیجے ہمارے مطابق نہیں آتے، تو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب مسلمان مٹا دیے جائیں گے دنیا سے، اب بچیں گے نہیں. ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا. 1450 سالوں میں جتنی مخالفت مسلمانوں کی ہوئی ہے، جتنی دشمنی اسلام سے کی گئی ہے، اور جتنی طاقت اور جتنا پیسہ اسلام اور مسلمانوں کے پر خرچ کیا گیا ہے ان کو مٹانے پر، اگر کوئی دوسرا مذہب اور دوسری قوم ہوتی تو آج اس کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی مسلمان باقی رہے گا تب تک دنیا کا نظام چلے گا. تو جب تک اللہ کو دنیا کا نظام چلانا ہے اس وقت تک مسلمان باقی رہیں گے. ہم تو ان حالات سے گزر کر آئے ہیں کہ جب
ہماری طاقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بعض لوگ یہ کہہ کر گئے کہ یا تو مرتد کر دیے جائیں گے یا یہ مار دیے جائیں گے، ہمارا جنازہ پڑھ کر چلے گئے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 70-75 سالوں میں چاہے وہ مدارس کا مسئلہ ہو، مکاتب کا مسئلہ ہو، دعوت و تبلیغ کے کام کا مسئلہ ہو، ہماری ملی تنظیموں کا مسئلہ ہو، ہم الحمدللہ فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں میں وہ لوگ جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ یا تو مار دیے جائیں گے یا مرتد کر دیے جائیں گے، ان سے اچھی پوزیشن میں، اور اتنے ظلم اور ناانصافیوں کے باوجود ان سے زیادہ آزاد ہیں۔ یہ حقیقت بتلا رہا ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنج ہیں، آزمائشیں ہیں، نفرت ہے۔ جو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ نفرت ہے کہ لوگوں کے ذہن و دل میں ہمارے لیے نفرت بٹھائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں پریشان ہونے کی بجائے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں بہت صرف آپ کو خوش کرنے اور حوصلہ دلانے کے لیے نہیں، ایک سچائی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں کی جو مسلمانوں کو مٹا سکے، کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں کی۔ اور آپ نے پچھلے سالوں میں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنی ذاتی اور جتنا نقصان ملک کا اور دوسرے لوگوں کا ہوا ہے اتنا ہمارا نہیں ہوا ہے۔ شور مچایا جاتا ہے خالی تاکہ دوسروں کو یہ لگے کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے لے رہے ہیں، لیکن اصل نقصان دوسروں کا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا نقصان اور اپنے قوم کا نقصان کر رہے ہیں، اور ہمیں آگے اپنی زندگی کو کس نہج پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی ایسے حالات آئیں تو ہم سب کو مل کر اجتماعی طور پر اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات آپ لے کر آئے ہیں، حکومت آپ دیتے ہیں، حکومت آپ لیتے ہیں، ہمیں یہ احساس پیدا کر دیجئے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق لے سکیں اور پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں آگے سدھار سکیں۔ ہم دین کے قریب ہو، مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو، اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو، قرآن سے ہمارا تعلق ہو، علماء سے اور مدرسوں سے ہمارا تعلق ہو، ہمارے اندر جو اخلاقی اور سماجی برائیاں ہیں، برادری واد ہے، فضول خرچی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ان چیزوں کو ہم ختم کریں۔ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت فرمائے۔